السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت کتاب نگری اسپیشل ناول ہم راز کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ناول کے تمام اپڈیٹس فوری موصول ہو سکیں تو جلدی سے کلک کیجیے بیل آئیکن کو، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ وہ کچن کے کام سمیٹ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے اور اریحا کے روم کی جانب بڑھی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے والے کمرے کے بند دروازے پہ گئی تھی۔ آج رات کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس وقت وال کلاک 1 بجا رہی تھی۔ وہ دروازے پہ ایک اداس سی بھری نگاہ ڈال کر ہاتھ کی مدد سے بے دردی سے آنسو پوچھتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام کتنی خوبصورت تھی اور رات اتنی ہی بدصورت۔ وہ نائٹ بلب جلا کر اریحا کو دیکھنے لگی تھی، جو آج کھانا کھائے بغیر خلاف معمول جلدی ہی سو گئی تھی، ورنہ وہ 3 بجے سے پہلے نہ سوتی تھی۔ اس نے کتنے پیار سے پنک ساس پاستا بنایا تھا، جو ویسے کا ویسا ہی ان ٹچ فریج میں رکھا تھا۔ کھانے کا ہوش آج کس کو تھا؟ نور جہاں بیگم بھی غصے سے اپنے کمرے میں بند تھی، اریحا بھی سو گئی تھی، اور اس کا کھانا، اس کا تو دل ہی اجڑ گیا تھا۔ سانس مدھم چل رہی تھی، بھوک کا احساس کہاں تھا؟ وہ جب نور جہاں بیگم کو دودھ دینے کمرے میں گئی تھی، تب نور جہاں بیگم نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا کہ نہ وہ کھانا دے گی اور نہ ہی رات کو اعظم کے لیے دودھ تیار کرے گی۔ اصل معنوں میں تو پہلے اس لڑکی نے اس کی محبت کو چھینا، اور اب انہوں نے اس سے اس کے تمام حقوق بھی چھین لیے تھے۔ وہ اس کی صبح 7:30 بجے کی چائے، شام کی ریفریشمنٹ، رات کا دودھ کس محبت سے اپنے ہاتھوں سے تبسم بکھراتے لب سے تیار کرتی تھی، اور آج کے بعد تو جیسے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اب کیسے وقت گزارے گی، کیا کرے گی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں نہ جانے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں کہ پہلے اس سے اس کا گھر چھینا، پھر ماں باپ، اور اب وہ جس کی وجہ سے اب اس کی سانسیں بڑھ جاتی تھیں، جسے سوچ کر ہی اس کا خون پورے جسم میں تیزی سے گردش کرنے لگتا تھا۔ وہ سوچ کر ہی منہ پر ہاتھ رکھے گھٹے گھٹے انداز میں دروازے سے لگے رونے لگی تھی۔ کب سے اس نے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، مگر اب تنہائی میں وہ خود پر قابو نہ کر سکی تھی۔ اریحا کا خیال کرتے ہوئے وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں چلی گئی تھی۔ رات کی چاندنی تھی، اس وقت اسے خوبصورت محسوس نہیں کروا رہی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تھی رات کے وقت بالکنی میں آ جاتی تھی۔ اس کا جیسا بھی موڈ ہوتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، مگر آج تو کوئی موسم یا کچھ بھی اس کے حال پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ اریحا اسے بار بار یہی کہتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اسے اس بات پر یقین بھی تھا۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے کبھی کسی کو قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ قائل کرتی بھی کیوں، اسے تو ویسے ہی خدا کی طرف سے اتنا انمول مرد مل گیا تھا۔ لیکن آج جو ہوا تھا اس سے اس کا تمام کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا۔ مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی تبھی وہ کسی اور کی جانب مائل ہوئے اور میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ ایک بار میرا خیال نہیں آیا، ایک بار بھی میری آنکھوں میں نمایاں ہوتی محبت نظر نہیں آئی۔ وہ گرل پہ ہاتھ جمائے سوچنے پہ مجبور تھی۔ کچھ باتیں تھیں جو شام سے اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مضبوط نہیں ہے، وہ بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن سلطنت دل پر جو حکومت اس کے راج تھی اس سے وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ تم بہت اسٹرانگ ہو محل، تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا۔ مگر کیا کروں اس لڑکی کا؟ میں ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ لیکن سکون بھی تو نہیں آ رہا۔ آ جائے گا سکون بھی، اللہ کے لیے کرنا ہوگا مجھے یہ۔ وہ آنسو صاف کرتی واپس کمرے میں آئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ، میں نے پہلے بھی آپ پر چھوڑا تھا، اب بھی آپ پر چھوڑ رہی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے مجھے چھت میسر کی تھی اور سکون بخشا تھا، اب بھی آپ ہی سکون بخشیں گے۔ بے شک دلوں کے حالات سے صرف آپ واقف ہیں، وہ سوچتی ہوئی نیت باندھ چکی تھی۔ بے شک سکون سجدے میں ہی ہے۔ کھڑکی سے آتی دھوپ نے اس کی گہری نیند پر کافی اثر ڈالا تھا کہ وہ بند آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آج کھڑکی پر سے بھاری پردے ہٹے ہوئے تھے، لیکن کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ کمرے پر زیادہ غور نہیں کر پائی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ فریش ہونے کے بعد واپس سو گئی تھی اور کھانا بھی نہ کھا سکی تھی، مگر اب اس کے تمام احساس بیدار ہو چکے تھے اور بھوک چمکنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہاتھ پیٹ پہ رکھے کمرے کے دائیں طرف دیکھ رہی تھی، جہاں تقریباً پوری دیوار پر الماری فٹ تھی۔
اور الماری دروازوں پر بڑے بڑے دراز شیشے کے اسے ان شیشوں میں دوسری طرف کا تمام حصہ نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو بیڈ پہ لیٹا دیکھ رہی تھی۔ اسے شروع سے بڑے بڑے شیشے بہت پسند تھے، یہاں تک کہ اس کے کمرے باتھ روم میں بڑے سائز کے مرر تھے، اور گھر میں تو اس نے کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں مرر نہ ہو۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر مسکرائی تھی، یقیناً یہ اس کی فیوریٹ جگہ ہونے والی ہے، اور شیشے میں سیلفی لینا اس کا من پسند کام تھا۔ اس کا موبائل ایسی ہزاروں تصویروں سے بھرا رہتا تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ اس کے پاس اب موبائل بھی نہیں تھا۔ الماری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ہی کارنر پر باتھ روم کا دروازہ تھا، جبکہ فرنٹ وال پر بڑی سی LED اور اس کے نیچے ایک صوفہ تھا، جبکہ دوسری دیوار پر ڈریسنگ ٹیبل اور ونڈو تھی۔ ان چند چیزوں نے ہی کمرے کو خاصا ڈیسنٹ لک اور ماحول دیا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز فالتو نظر نہیں آ رہی تھی باہر۔ پورا کمرہ سمٹا صاف ستھرا تھا، اور اس کا خود کا کمرہ کتنا پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ آمنہ بھی بار بار وہاں کی صفائی کرواتی تھی، مگر پھر بھی کہیں نہ کوئی چیز پھیلی ضرور رہتی تھی۔ کم از کم مجھے صبح ناشتہ تو دے دیتے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا چھوٹا سا ہینڈ ریٹن نوٹ پڑھ کر وہ خفگی سے بولی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کل صبح کے ناشتے کے بعد سے وہ بھوکی تھی، اور اب بھوک کے مارے اس کی جان پہ بنائی تھی۔ ہمت کر کے وہ فریش ہوئی تھی اور صوفے پر بیٹھ کے سوچنے لگی تھی کہ آگے کیا کرے۔ کمرے میں بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے کچھ کھانے کو نہ ملا تھا۔ الماری تو پوری لاکڈ تھی، جبکہ سائڈ ٹیبل اور ڈریسنگ کی ڈرا میں کچھ کھانے کی چیز نہ تھی، یہاں تک کہ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ بھی بنا پانی کے تھا۔ اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، مگر اب غصہ آیا تھا کہ وہ اب کھانے کو بھی ترسے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کافی سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی تھی اور باہر جانے کا سوچا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے لمبے سیاہ بال جو اس کی کمر سے کافی نیچے تک آتے تھے انہیں ہاتھ کی مدد سے ہی سنوارا تھا، اور دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ گھر اس کے گھر کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا، یہ اسے کمرے سے باہر آ کر ہی اندازہ ہوا تھا۔ کمرے سے باہر بالکل تھوڑا سا کوریڈور تھا، اور اس کے بعد بنے 2 روم اور پھر سیڑھیاں۔ وہ اچھے سے دیکھتی احتیاط سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں انٹر ہوتے ہی اسے کل کا منظر سامنے لہرانے لگا، کس بری طرح اس کی کل تذلیل ہوئی تھی۔ لاؤنج کے بالکل سامنے ڈائننگ ایریا اور بڑا نارمل سائز کا کچن تھا، جبکہ 2 روم نیچے تھے، اور لاؤنج کے بعد ایک مین گیٹ۔ وہ کچن کو دیکھتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی وہ کچن کے اندر قدم رکھنے ہی لگی تھی کہ ایک دم آواز سن کر وہ خود اچھل گئی تھی۔ خبردار جو یہاں آئی تو، اور کس کی اجازت سے یہاں تک آئی ہو؟ اپنے شوہر کے کمرے تک ہی محدود رہو۔ اگر دوبارہ میری نظروں کے سامنے آئی تو کل سے زیادہ تمہارا برا حال کر دوں گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نور جہاں بیگم جو ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی وہی چمچ اس کے سامنے لاتے چنکھاڑتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ ناشتے کو دے دیں۔ وہ تیز تیز چلتی سانسوں کو سنبھالتی ہوئی گھبرا سی گئی تھی۔ لہجے میں لڑکھڑاہٹ صاف واضح تھی۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی غصے سے بولی تھی۔ آنٹی پلیز، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ان کی دھاڑ پر بھی کافی جدوجہد سے بولی تھی، جبکہ اندر سے پور پور کانپ رہی تھی۔ میری طرف سے تم بنا کچھ کھائے ہی مر جاؤ، اس طرح ہماری زندگی میں سکون تو آئے۔ میرے بیٹے کو پھانس کر تم نے اچھا نہیں کیا، جہنم بنا دوں گی تمہاری زندگی۔ اسی خوبصورتی سے ورغلایا نا اعظم کو، اس معصومیت سے۔ وہ چمچ رکھ کے اس کے قریب آتی اس کے نازک بال پکڑتی ہوئی بے دردی سے بولی تھی۔ میرے بال چھوڑیں۔ وہ اپنے بالوں پر ان کے ہاتھ کی سخت گرفت دیکھ کر درد سے بلبلاتی ہوئی چیخی تھی۔ دفع ہو جاؤ نظروں سے۔ وہ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتی چلائی تھی، جس سے وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ ایک دم سے اچانک افتاد پر وہ سنبھل نہ پائی تھی اور دھڑام سے زمین پر کمر کے بل گری تھی۔ اسے لگا تھا اس کے کمر کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ ایک دم سے کمر میں اٹھتے درد سے وہ چیخیں مارنے لگی تھی، مگر وہ اس کو دیکھ کر چولہا بند کر کے اس پہ ایک ناگوار، مگر اس کے آنسو رکنے کو نہ رکے تھے۔ اللہ ہیلپ می۔ وہ ہاتھ فرش پر رکھ کر اٹھنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی شدت سے روتی تھی۔ بابا پلیز کم، آئی ایم ڈائنگ۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بہت کوششوں کے بعد کھڑی ہوئی تھی اور روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے تک پہنچی تھی۔ بیڈ پہ وہ اوندھے ہو کر گری تھی اور پھر اسے اپنا ہوش تک نہیں رہا تھا۔ وہ اپتھالمولوجی کی فائنل ڈیمانسٹریشن لے کر نکل رہی تھی جب اس کا شوز کسی چیز سے ٹکرا کر پھسلا تھا۔ ابھی وہ گرتی ہی جب 2 مضبوط بازوؤں نے اس کے کندھے کو تھام کر سیدھا کیا تھا۔ وہ خود تو سنبھل گئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں بھاری بک زمین بوس ہو چکی تھی، جبکہ اس کی پریزنٹیشن کیا فائل کے تمام پیپرز نیچے گر چکے تھے۔ اوہ گاڈ! وہ بنا سامنے دیکھے پیپرز کی ٹینشن میں فوراً سے نیچے بیٹھی تھی اور ادھر سے ادھر پیپر جمع کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر گرے اور وائٹ جوکرز پہ گئی تھی۔
اور وہ اپنا کام بھول کر جوگر سے لے کر اب اس کی نظریں اوپر اٹھی تھیں۔ وہ کتنی پاگل تھی جس نے اسے گرنے سے بچایا تھا، اسے ہی فراموش کر چکی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر سوری کرنے کے لیے اٹھی تھی، مگر سامنے دیکھ کر اس کا سکس سینس بہت بری طرح جاگا تھا۔ سیاہ جینز، وائٹ ٹی شرٹ اور اس پر وائٹ لیب کوٹ پہنے، گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ، اوپر سے اس کی بھرپور پرسنالٹی، لمبا دراز قد، وہ بمشکل اس کے کندھے تک بھی نہیں آ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری اینڈ تھینکس فار ہیلپنگ می، وہ لیب کوٹ کی ایک طرف لکھا اس کا نام غور سے پڑھتی سنبھلتی ہوئی بولی تھی۔ اٹس اوکے، آگے سے دھیان رکھیں۔ وہ ایک الوداعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اریحا نے فوراً مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، وہ اسی لیب میں گیا تھا جہاں سے کچھ منٹ پہلے وہ نکلی تھی۔ اندر وہ اس کی ہی آفیشیل سر سے بغل گیر ہوا تھا۔ یہ منظر اس کی 2 آنکھوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر زرک، اس کے لیب کوٹ پہ نیلے دھاگے سے کڑھا اس کا نام، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی اور جھک کر اپنے پیپرز اور بک جمع کر کے اٹھی تھی۔ وہ یقیناً کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا، ہمارے ایج فیلو تھوڑی تھی، اور تمام سینئرز کو میں جانتی ہوں، پھر کون تھا؟ اور جیسے ہمارے سر ہیں، ان سے کوئی یہ کیسے حق کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی سے بات بھی لڑنے والے انداز میں کرتے ہیں، پھر یہ کوئی ان کا قریبی دوست ہوگا۔ وہ بک ہاتھوں میں پکڑے سینے سے لگائے مستقل اس کے بارے میں سوچے رہی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ محل، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ محل اس کے سامنے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ محل اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی آگے کو چلنے لگی تھی۔ اریحا آج اسے زبردستی یونی لے کر آئی تھی۔ نیکسٹ ویک سے دونوں کے فائنل شروع ہو رہے تھے۔ محل کا تو یہ لاسٹ ایئر تھا، پیپرز کے بعد وہ فارغ ہو جانی تھی، جبکہ اریحا کا پیپرز کے بعد 4تھ ایئر اور ہاؤس جاب بھی تھی۔ چھوڑو اسے، تمہیں پتہ ہے آج ایک سین ہوا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ کل والے سین کے بعد یہ سین کافی خوشگوار تھا۔ کل کی وجہ سے کتنا اس کا موڈ آف تھا، وقتی ہی صحیح، لیکن وہ مسکرائی تو تھی۔ کل آلریڈی بہت سین ہو چکے ہیں اریحا، اور اب مزید سین سننے یا دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کائنڈلی اسٹاپ دس نان سینس، وہ پوائنٹ کی طرف تیزی سے جاتی ہوئی روکھے انداز میں بولی تھی۔ یہ سچ تھا کہ کل سے وہ انتہائی ڈسٹرب تھی، دل تھا کہ کسی چیز میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ یار سن تو لو، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر تم ہی میری بھابھی ہو۔ امی اور میں اس لڑکی کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ خود کچھ دنوں میں بھائی کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسے اس کا ریئل امیج کبھی نہیں مل سکتا، دل پہ مت لو، وہ اسے سمجھاتی ہوئی اپنے ہی ٹون میں بولی تھی، جبکہ اریحا کے خود غرضی پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کسی لڑکی کے لیے اریحا؟ کانٹ بلیو دس۔ ابھی تم بچی ہو، ان معاملات میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، اپنے بھائی کی دشمن مت بنو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتی پوائنٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ اریحا اس کے ہکا بکا سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، بس اپنی زندگی خود ہی برباد کر رہی ہے، اور پریٹینڈ یہ کر رہی ہے کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری آنکھیں اور چہرہ دونوں پڑھ سکتی ہوں میں محل بی بی، وہ خود سے کہتی ہوئی خود بھی پوائنٹ میں چڑھ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالے بیگ پیک کر رہا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کام کرتے کرتے اسے 3 سے 3:30 ہو جاتے تھے، مگر آج وہ جلدی اٹھ گیا تھا۔ ٹیبل پر ایک نظر ڈالے وہ بیگ ہاتھ میں لیے روم سے نکل ہی رہا تھا جب پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا فون شور کرنے لگا تھا۔ فون نکالنے کے بعد اس نے یس کا آپشن پریس کیا تھا۔ بولو، بلوٹوتھ یونی ٹائم میں ہمیشہ اس کے کان میں لگا ہوتا تھا۔ فون اب وہ کوٹ کی جیب میں رکھتا گویا ہوا تھا۔ بولو دامیر، وہ روم لاکڈ کر کے راہداری میں گزرتا اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ بڑی جلدی میں لگ رہے ہیں پروفیسر صاحب۔ دامیر بھی لنچ بریک کے بعد تھوڑا سا وقفہ ضرور لیتا تھا، جس میں وہ روزانہ اعظم سے ہی بات کرتا تھا۔ ہاں، کنٹرول کی طرف نکل رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں بس۔ وہ فرنٹ ڈور اوپن کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہو چکا تھا۔ آج نہیں جاؤ یار، آف کر لو، وہ اس سے مشورہ دیتا ہوا بولا تھا۔ کس خوشی میں؟ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ دھیرے سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ کیا پتہ اسے تمہاری ضرورت ہو؟ تمہیں آج یونی بھی نہیں آنا چاہیے تھا، فرسٹ ڈے ہے، نہ جانے گھر میں تمہارے گھر کے خواتین اس کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کریں۔ ایسی جہالت بھی نہیں ہے اب؟ تم بھی کیسی باتیں کر رہے ہو دامیر، کیسا ہو سکتا ہے؟ امی کتنی سافٹ نیچر کی ہیں، اور محل تو بات ہی اتنا کم کرتی ہے، جبکہ اریحا بھی کچھ ایسا نہیں کرے گی۔ اور اب اس کی فکر کرنا چھوڑ دو، بیوی ہے میری، وہ خود سنبھال لوں گا میں، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتا ہوا آخر میں تلخ ہو گیا تھا۔ بار بار دامیر کے زبان پہ لیلک کا نام اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ بیوی کا لفظ کیسے اس کی زبان پہ چڑھایا تھا۔ اوہ واو، ایک ہی رات میں اتنا بڑا انقلاب، بہت فاسٹ جا رہے ہو آپ مسٹر اعظم۔ خیر، پھر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی فرسٹ نائٹ کافی کامیاب گزری، تبھی ایسا چینج آیا ہے۔
کہ میرا بولا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات پکڑ چکا تھا اور اب اس کو کس طرح زج کرنا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی پرسنل باتوں پر؟ وہ اس کے بے باک لہجے پر صرف اس کو کوس ہی سکتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم سے ہی پوچھ رہا ہوں تو شرم کیسی؟ اگر تمہیں وہاں کسی نے ڈسٹرب کیا ہے تو بتاؤ، میں ریزورٹ میں نیو میرڈ کپل روم بک کروا دیتا ہوں، وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا میرے یار کو۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے سنجیدگی سے بولا تھا۔ دیکھو دامیر، حدود کو کراس مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شروع سے ایسی باتیں نہیں پسند۔ اس کا چہرہ اس کی باتوں پر سرخ ہو گیا تھا۔ دامیر شروع سے اس سے بہت زیادہ بے شرم تھا اور اس کی باتیں بھی اتنی ہی بے باک ہوتی تھیں کہ کبھی کبھی تو آرزم اسے برے الفاظ کہنے لگتا تھا۔ حدود تو آپ کراس کریں گے، وہ بھی ساری کی ساری۔ ویسے یاد ہے بچپن میں تم نے کہا تھا کہ پہلے تم ڈیڈی بنو گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سچ میں اتنا جلدی بھاگو گے۔ وہ اس کی مزید لیتا ہوا بولا تھا۔ وٹ دامیر، میں سیریسلی، میری شادی تم نے کروائی ہے، آئندہ مت بھولنا، اور ایسی باتیں کرنے کے لیے فون کرنا ہو تو پلیز آگے سے زحمت مت کرنا۔ آلریڈی میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میرا ذہن ڈرائیو پر ہی رہنے تو میرے بھائی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی باتوں سے بار بار ذہن لیلک کی طرف جا رہا تھا، جو رات کو بھی وہ بیڈ پر مزے سے سو گئی تھی اور اسے مجبوراً صوفے پہ سونا پڑا تھا۔ ان حالات میں کیا فرسٹ نائٹ گزرتی؟ یا تو دامیر اسے چھیڑ رہا تھا یا اسے تقاضے یاد دلا رہا تھا، جیسے وہ خود نوعمر لڑکا ہو اور اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، مگر وہ اس کی شرائط کے آگے کچھ کیسے کر سکتا تھا جب تک وہ خود آمادہ نہ ہو۔ اس نے کار کنٹور کے سامنے روکی تھی۔ گاڑی رکنے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں بھی رکی تھیں۔ دامیر کی باتوں کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ وہ جو 4 سے 7 یہاں وقت گزارتا تھا، آج جلدی 6 بجے جانے کا سوچ کر انٹرنس کی جانب بڑھا تھا۔ تائی امی، آپ نے کیوں اتنی محنت کی؟ رات کا کھانا تھا تو اب آپ تھک گئی ہوں گی۔ وہ یونی سے آ کر چینج کر کے آئی تھی تو میز پر اس کے تمام فیوریٹ چیزیں دیکھ کر وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی تھی۔ تم کھانے سے مطلب رکھو نا محال، کیوں اتنی گڈ بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کی خواہ کی باتوں پر بولی تھی۔ اصل میں تو اسے وہ اس لیے غصہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی اریحا کی بات نہ سنی تھی۔ یونی کا غصہ اب وہ اس طرح اس پر نکال رہی تھی۔ تائی امی، آپ نہیں کیا کرے کام۔ ایسے اتنی محنت کی۔ وہ بریانی کو اپنی پلیٹ میں نکالتی ہوئی اریحا کی بات کو سراسر نظر انداز کر کے بولی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تمہیں خوش دیکھوں، مگر اب بھی تمہارے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے محال بچے۔ مجھے معاف کر دو، میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آرزم نے اس قدر نافرمانی کی تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی میں قبول نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی جھوٹی مسکراہٹ پل میں پہچان گئی تھی، جبکہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی کہ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ بھی بھلی نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اتنی محنت کر کے اس کی پسند کے کھانے بنا کے رکھے تھے کہ وہ خوش ہو جائے گی، مگر انہیں مایوسی نے آ گھیرا تھا۔ تائی امی، میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور جب اللہ کے سپرد سب کر دیا جائے نا تو سکون وہ خود ہی بخش دیتے۔ آپ خود کو اذیت مت دیں اور مجھ سے اب معافی مت مانگیے گا، آرزم شاید کسی اور کے نصیب میں تھے۔ وہ چمچ پلیٹ میں ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو شاید تم، لیکن سکون بھی تو نہیں مل رہا۔ وہ اس کی شکل کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ مل جائے گا وہ بھی، اور آپ اسے تو بلا لیں کھانے پر۔ وہ جتنی بڑی باتیں کر رہی تھی، دل کس طرح چھلنی ہو رہا تھا یہ تو صرف وہی جانتی تھی، مگر تسلی بھی تو دینی تھی۔ آخر انہیں کیسے تکلیف دے سکتی تھی؟ یہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اریحا کی طرح ہی وہ انہیں بے حد عزیز تھی، اور اس کے حق کے لیے وہ یقیناً اس لڑکی کو کافی ٹارچر بھی کریں گی، اس لیے وہ بار بار نارملی بیہیو کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے کھانا کھاؤ اور پھر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ وہ اپنی پلیٹ میں جھکی اس کے ذکر پر تیز لہجے میں بولی تھی۔ لیکن تائی امی، اس نے کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی، جبکہ اریحا تو مگن سے اپنے فون سے اور کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شاید اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں نے اس کا پیٹ طنز اور باتوں سے بھر دیا ہے، آئندہ کوشش بھی نہیں کرے کہ کچن میں جھانکنے کی۔ وہ جوش سے بولی تھی۔ کیا کیا آپ نے؟ ان کے لہجے سے محال کا دل دھڑکا تھا، اور پھر انہوں نے اسے ایک ایک لفظ سچ بتا دیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ حیرت سے ان کے جارحانہ رویے پر انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک لڑکی پہ تشدد کریں، اسے ایک وقت کا کھانا نہ دیں؟ میرا بیٹا اپنے قبضے میں کیا ہے اس نے، اور تم چاہتی ہو میں نارمل رہوں؟ تمہاری طرح اتنا دل نہیں ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا وہی ہے، پوری زندگی بھر کا کل سرمایہ۔ اتنی آسانی سے اسے سانس نہیں لینے دوں گی۔ اس کی یہاں سے چھٹی نہ کروائی نا تو پھر دیکھنا تم۔ وہ غصے سے بولتی محال کو چونکا گئی تھی۔ ان کی باتوں پر اس کا دل دہل گیا تھا اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی تھی، مگر وہ انہیں سمجھا بھی تو نہیں سکتی تھی۔
اریحا تو پہلے ہی اسے اوور ریئیکٹ اور گڈ ہونے کا تانا دے چکی تھی، چپ رہنے میں ہی اس نے عافیت جانی تھی۔ اور اس نے جلدی آنے کا سوچا تھا، مگر آتے آتے بھی اسے 6:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ دروازہ ان لاکڈ کر کے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں چاروں طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلام اس نے ہمیشہ کی طرح بلند آواز میں کیا تھا۔ اس کی پہلی پکار پہ ہی نور جہاں بیگم، جو تسبیح لیے لاؤنج میں براجمان تھیں، اٹھ کر اس کے قریب آئی تھیں اور اس پہ دعا پڑھ کے پھونکی تھی۔ وہ روزانہ یہی تو کرتی تھیں، اور آج ناراض ہونے کے باوجود بھی وہ یہ فیل کرنا نہ بھولی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت صحیح رہی؟ وہ ان کے فعل پہ مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس سے اتنی ناراض نہیں۔ جیسی نظر آ رہی ہوں ویسی ہی ہوں، وہ خفکی سے بولتی صوفے پہ بیٹھ چکی تھیں۔ اور آپ تو بالکل گرل فرینڈ جیسے نخرے دکھا رہی ہیں یار، ڈرامے زیادہ دیکھنے لگی ہیں آج کل آپ۔ وہ ان کے خفا چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ڈرامے میں دیکھتی ہوں، مگر ڈرامہ تم نے کیا ہے۔ اریحا پانی لاؤ بھائی کے لیے۔ وہ اس پہ طنز کرتی، آخر میں اریحا کو آواز دیتی ہوئی بات بدل گئی۔ پانی نہیں لوں گا، پہلے فریش ہوں گا، آپ چائے بنوا دیں۔ وہ انہیں منیہا کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اریحا پہ اسے کل سے غصہ تھا۔ وہ ہر بار بڑا بھائی ہونے کے ناطے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس کو ہر جگہ سپورٹ کرتا تھا، اس کی ہر صحیح غلط بات کو اہمیت دینا، اسے رائے دیتا۔ مگر کل اسے اریحا نے بالکل نہیں سمجھا تھا، اسے جاننے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ اریحا کا رویہ اس کے لیے کافی حیران کن تھا۔ ہاں، اب تم کہاں بیٹھو گے؟ کمرے میں جو آ گئی ہے تمہاری بیوی، اب ماں کے پاس کہاں دل لگے گا؟ وہ اس پہ طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ایک ہی رات میں کر لیا نا اس نے تمہیں قابو، پھنس گئے اس کے جال میں تم تو خوبصورتی کو کبھی فوقیت نہیں دیتے تھے، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تمہارے لیے خوبصورتی معنی نہ رکھتی ہو۔ وہ آج دن کے اجالے میں اسے دیکھ چکی تھی، تب سے ہی ان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ریشم جیسے سیاہ گھنے بال جو کافی لمبے تھے، انہیں دیکھ کر تو انہیں بہت تیش آیا تھا، جس کا غصہ وہ اس کے بالوں پر اچھے سے نکال چکی تھی، جبکہ اس کے دودھ جیسی رنگت اور متناسب سراپا اور تیکھے نقوش دیکھ کر وہ جل گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی اپنی بیٹیاں اچھی نہیں تھیں، مگر وہ تو انہیں حسین پیکر لگی تھی۔ عورت تو ویسے بھی مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اور خوبصورت عورت کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ آرسم اس کی خوبصورتی سے مروب ہو چکا ہے۔ بہت ہی کوئی آپ بیکار باتیں کر رہی ہیں، مجھے بات لینا ہے، تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اور آج یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ میں روزانہ ہی آفس سے آ کر آرام کرتا ہوں 2 گھنٹے۔ کل کے بعد سے آپ شاید میری روٹین بھول چکی ہیں۔ چائے اور کچھ کھانے کو کمرے میں بھیج دی کر، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ان کی باتوں سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا نیچ اور برا سمجھتی تھی؟ اپنی بھابھی کی بیٹی کے لیے وہ اپنے بیٹے سے ہی اعتماد کھو رہی تھی۔ اپنی بیوی سے کہو کہ تمہاری غلامی کرے اور تمہیں چائے اور کھانے کو دے۔ وہ اس کی باتوں پر اپنا غصہ قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ آج انہیں وہ کافی بدلا بدلا لگا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کو 2 مہینے کا آرام دیا جاتا ہے، جب 2 مہینے ہوں گے وہ بھی اپنی ذمہ داری سنبھال لے گی۔ آپ ہی کہتی تھی نا یہ، اب پلیز کوئی اور بات مت لائیے گا۔ وہ ان کی فضول باتوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ کوئی 2 مہینے نہیں، اور یہ کوئی شادی میں شادی نہیں ہوئی۔ 2 دن اسے آئے ہوئے ہو چکے ہیں، 5 دن بعد وہ تمام گھر کے کام کرے گی، بتا دینا اسے۔ وہ اس کے تحکمانہ لہجے میں بولتی بہت کچھ جتا چکی تھی۔ تب کی تبھی دیکھی جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ جان چھڑاتا آفس بیگ لے کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پھر سے خاموشی نے اس کو ویلکم کیا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ نور جہاں بیگم کی باتیں تو اسے کافی سے زیادہ بری لگی تھیں۔ پہلے دامیر نے اور اب انہوں نے اس کو صحیح سے زج کیا تھا۔ یہ اب تک سو رہی ہے؟ وہ بیگ رکھتا اسے بستر پر نیم دراز دیکھ کر خود سے بولا تھا۔ کوٹ اتار کر اس نے جھنجھلاہٹ سے صوفے پر ڈالا تھا، اور شرٹ کی اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ کمرے میں بھی اچھی خاصی گرمی تھی۔ پنکھا بہت آہستگی سے چل رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پنکھا تیز کیا تھا، اور دوسرا کام اس کو اٹھانے کا کیا تھا۔ مغرب کے وقت سونا ان کے ہاں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ صبح ہو گئی ہے؟ وہ دور ہی اس کے پاؤں کے پاس کھڑا ہوا بولا تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کی کسی بھی ناحرکت پر تشویش سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ پتہ نہیں کون سے دکھ ہیں کہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا ان کا، نفرت ہے مجھے ان سے۔ اس کے چہرے پر آنسو دے کر وہ جھنجھلا کے خود سے بولا تھا۔ صبح تک تو اسے ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے نوٹ بھی لکھ کر چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب بھی اس کا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ اسے جگانے کے لیے اس کی کلائی تو کچھ جیسے ہی اس نے تھاما تھا، اسے حرارت محسوس ہوئی تھی۔ واپس سے اس نے کلائی نرمی سے رکھی تھی۔ بہت ہی کوئی لاپرواہی دکھائی ہے۔ نوٹ میں وہ میڈیسن کا بھی لکھ چکا تھا کہ ناشتے اور کھانے کے بعد وہ یاد سے لے لے، تاکہ وہ شام تک پوری طرح ٹھیک ہو سکے، مگر طبیعت سدھرنے کی بجائے الٹا خراب ہی لگ رہی تھی۔ دوائیاں بھی جو کی توں ویسی ہی پڑی تھیں۔ اسے غصہ آیا تھا۔ اب میں میڈم کے نخرے بھی پورے کروں؟
یہی لائف رہ گئی ہے جیسے میری۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھے اسے گھورتا ہوا سوچنے لگا تھا۔ اسے بعد میں جگانے کا سوچ کر وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ اٹھ جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ وہ 10 منٹ میں شلوار قمیض پہنے تر و تازہ ہو کر ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھا اسے جگانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ لیلک پلیز، وہ اس کی بے خبری کی نیند پہ تیز آواز میں بولا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کر لیٹے سے بٹھا چکا تھا۔ آنکھیں کھولو اپنی لاپرواہ لڑکی، وہ اس کی ہنوز بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے تمام بال پیچھے کو لڑک گئے تھے اور وہ خود بھی گر جاتی اگر وہ اسے تھامے نہ رکھتا۔ چھوڑے میرے بال، وہ آنکھیں بند کر کے چلائی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے تمام آثار واضح ہوئے تھے۔ بال تو پکڑے ہی نہیں میں نے، وہ حیرت سے بولا تھا۔ وہ تم ہوش میں نہیں ہو؟ وہ اب اس کو ایک کندھے سے مضبوطی سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا سوجا گال تھپ تھپ آیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے بابا، آئی ایم ڈائنگ، وہ آنکھیں بند کیے روتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے کپکپاتے گلابی لبوں اور لرزتے جسم کو دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ اب کی بار وہ آنکھیں کھولے شدت تکلیف سے بولی تھی۔ کہاں؟ وہ اس کے رونے پر ایک دم خود بھی گھبرا گیا تھا۔ مجھے کھانا چاہیے۔ اس کے دوسرے جملے پر وہ سر اسپات میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ اس کے سوالیہ انداز پر وہ شکوہ کناں آنکھیں اٹھا کر اس سے ہی سوال کا جواب مانگنا چاہ رہی تھی۔ بولو، وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھوک نہیں تھی تب، وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پہ سے ہٹاتی ہوئی روکھے انداز میں بولی تھی اور اپنے چہرے پر پھیلے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ وہ اتنی رونے والی لڑکی مظلوم یا بزدل نہیں تھی، حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا، اور سچائی بھی وہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹا ماں سے بدگمان ہو یا ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو۔ صبح کہا تھا نا کہ میڈیسن وقت پہ لے لینا، مگر لاپرواہی تو دکھانی ہے۔ میں بار بار یوں تمہارے نخرے پورے نہیں کر سکتا۔ جب تک یہاں پر ہو مجھے ہر وقت ایکٹیو اور اچھی طبیعت کے ساتھ نظر آؤ۔ مجھے بیمار لڑکیاں اور رونے دھونے والی بالکل نہیں پسند، اوکے؟ وہ اپنے لہجے کو سخت بنائے اپنی باتوں سے اسے بہت کچھ جتا گیا تھا، جس پر لیلک نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ سے ہٹایا تھا اور کمر میں اٹھتے درد کو نظر انداز کیے اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ اسے چھوڑ کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا یوں سے جھٹکنا آرزم کو بالکل نہیں پسند آیا تھا۔ کس احتیاط اور نرمی سے اسے پکڑ کر بٹھایا ہوا تھا اور لمحے میں ہی اس کے ہی ہاتھ کو وہ جھٹک گئی تھی۔ وہ غصے میں بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا کہ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ نور جہاں بیگم کا سوچ کر بستر سے اٹھا تھا اور کمفرٹر کو ایک جگہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن سامنے ہی محل کو دیکھ کر وہ خود بھی شاکڈ ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی اس کے سامنے آئے گی، اس سے یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ چائے اور ریفریشمنٹ سے بھری ٹرالی لیے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ محل تم؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی میں سے آتی ہوئی لگی تھی۔ آپ کو اریحا یا تائیمی کا گمان ہوا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ طنز کر گئی تھی۔ دوپٹہ سر پر اچھے سے جمائے وہ اس کے سامنے مضبوط بنے کھڑی تھی۔ ہاں، میں نے امی کو کہا تھا۔ اریحا کو کام کرنے آتے نہیں ہیں اور اتنا جو آپ سنا کر گئی ہیں اس کی وجہ سے تائیمی غصے میں صرف حکم ہی دے سکتی ہیں۔ آپ کو میرا آنا صحیح نہیں لگا شاید، مگر میں بھی ایک کام کی وجہ سے ہی آئی ہوں۔ وہ اسے تمام باتوں سے آگاہ کرتی ہوئی بولی تھی، کہیں وہ اس کے آنے کا غلط مطلب نہ نکال لے۔ ویسے بھی اس کے لیے اپنی عزت نفس زیادہ عزیز تھی۔ شکریہ، اور کیسا کام؟ وہ ٹرالی کو اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تھا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر چکے ہیں تو اس رشتے کا خیال بھی کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتی اسے کنفیوز کر گئی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہی اس سے کچھ کہتی تھی، لیکن جب بھی کچھ کہتی ہمیشہ صحیح کہتی تھی۔ یہی کہ تائی امی نے آج اچھا نہیں کیا، اور کل کو بھی، یہ اس کے بعد بھی وہ نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہیں۔ وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ اس کا خود خیال کریں۔ آج تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آئندہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ لیلا کو انہوں نے کس طرح سے ہرٹ کیا تھا، کیسے اس کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا، اور کس طرح اسے کھانا دینے سے انکار کیا، ایک ایک بات وہ اس کے گوش گزار کر چکی تھی، جبکہ آرزم کو اپنی ماں کے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ اس قدر گر سکتی ہیں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ پین کلر اور یہ ٹیوب، وہ اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کمر درد کی ٹیوب اور پین کلرز دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ ٹرالی اندر کمرے میں لا کر اس نے بیڈ کے قریب رکھی تھی اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر۔ وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اب سمجھ آیا تھا کہ وہ بال چھوڑنے کو کیوں کہہ رہی تھی، اور کھانا اس نے کیوں نہیں کھایا تھا۔ اس نے تو رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور آج پورا دن وہ بھوکی تھی۔
اسے اپنی لاپرواہی پہ بھی غصہ آیا تھا۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ وہ بھی کارپیٹ پہ نظریں گاڑے سوچ ہی رہا تھا جب وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیسا جھوٹ؟ اس کے قریب آنے پر ایک دم گھبرا گئی تھی اور اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ آج پہلے دن ہی تم نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے ہیں، آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ شدت ضبط سے کہتا بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ لیلک نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر غصے سے چھلکاتی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا کہ اب اس سے کیا غلطی ہو گئی۔ بولو لیلک۔ وہ اسے چپ دیکھ کر دھاڑا تھا کہ وہ ایک دم اچھلی تھی اور الماری سے ٹکرائی تھی۔ جھوٹ بولا نا تم نے مجھ سے پہلے دن ہی؟ وہ واپس سے اپنی بات دہراتا ہوا اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکتا ہوا بولا تھا۔ نہیں بولا۔ اس کے رویے پر گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ گرم سیال ایک بار پھر آنکھوں سے بہنے لگا تھا، اوپر سے اس کی قربت وہ لرزنے لگی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو مجھ سے؟ وہ اب ایک ہاتھ نرمی سے اس کے پیچھے سے گزارتا ہوا اس کی نازک کمر کو تھام چکا تھا اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کی گرفت تیز کی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، چھوڑیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کا اظہار کر گئی تھی، لہجہ کس قدر روحان سا ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے آرزم، درد ہو رہا ہے مجھے بہت۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، چہرہ درد کے مارے پیلا پڑ رہا تھا جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ کیوں ہو رہا ہے اور یہاں ہی کیوں؟ وہ اب دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ ٹکائے پورا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ لیلک نے ناکام سے کوشش کی تھی کہ وہ اس کی گرفت سے نکل آئے، مگر اس کی گرفت انتہا سے زیادہ سخت تھی۔ آپ مجھے درد دے رہے ہیں، پلیز لیو می۔ وہ اپنے چہرے سے قریب اس کے چہرے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آرزم اس کے بھیگے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتا ہوا اس کی تکلیف کا اندازہ کر رہا تھا۔ آخر کیوں اس نے اس کا خیال نہیں رکھا؟ ابھی تک تو وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ I'm sorry لیلک، جو بھی کچھ ہوا اس سب کو تم نے مجھے بتانا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ اس کی کمر پر سے ہاتھ ہٹاتا ہوا اس کا چہرہ تھام کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیلک نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور جھوٹ بولا تو؟ اس کا پھر سے نیا سوال۔ نہیں بولوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی، کہیں پھر سے وہ اس کو تکلیف دینا نہ شروع کر دے۔ گڈ گرل، کم ود می۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے پر سے نظریں چراتا اور اس کے بدن سے اڑتی مہک کو نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ اس ٹاپک پہ وہ مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا تھا، مگر اسے وارن کرنا لازمی تھا، کیونکہ محل نے جس طرح اسے ایک ایک بات بتائی تھی اور پہلے سے الرٹ کیا تھا وہ اس کا شکر گزار تھا، مگر لیلک پہ بھی اسے بھروسہ نہیں تھا۔ جس طرح آج وہ چپ رہی تھی اسی طرح وہ ہمیشہ بھی چپ رہ کر سہ سکتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ خواہ وہ کسی کی بھی ظلم کا نشانہ بنے۔ چائے پیتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر دھیمے سے ہاں میں جواب دے گئی تھی اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے لمبے بال اس کے کچھ چہرے پر اور باقی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا نم چہرہ بنا کسی آرائش کے بھی کتنا منموہنا تھا کہ آرزم کو بار بار نظریں ہٹانا مشکل کام لگ رہا تھا۔ تم اچھے سے کھانا کھا لو اور سائڈ ٹیبل پر ٹیوب رکھی ہے، لگا لینا، اگر نہ لگے تو بتا دو، میں کسی کو بھیج دیتا ہوں مدد کے لیے۔ وہ بریانی کی پلیٹ اس کی گود میں رکھتا ہوا بولا تھا۔ لیلک تو کسی اور کا نام سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ٹیوب دیکھ کر کس قدر شکر آمیز نظروں سے آرزم کی طرف دیکھا تھا، وہ بنا بولے ہی اس کا درد سمجھ گیا تھا۔ اسے اکیلے لگانے میں تھوڑی مشکل ہوتی، مگر کسی اور کا وہ سہارا نہیں لے سکتی تھی۔ پین کلر بھی لے لینا، تکلیف جلدی صحیح ہو جائے گی، میں امی کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ اسے تمام ہدایت دیتا ہوا اپنی چائے کا کپ لے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت سے ہی کیسے اس کا دل پتے کے مانند لرزنے لگا تھا، لیکن جو بھی تھا اس وقت اسے اپنا مسیحا لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔